بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں کچھ گرانی محسوس ہو، پھر اسے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کچھ نکلا ہے یا نہیں نکلا، یعنی وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو اسے چاہیے کہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے جب تک کہ وہ آواز نہ سنے یا بو نہ محسوس کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کی طرف متوجہ فرمایا، وہ یہ کہ آدمی کو بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اسے یہ بات تو معلوم ہے یقینی طور سے کہ میرا وضو ہے، یعنی میں نے وضو کیا تھا، لیکن اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا اس میں شک ہو جاتا ہے، اور شریعت نے یہ ضابطہ ہمیں دے دیا الیقین لا یزول بالشک، کہ وضو کا ہونا یقینی ہے، ٹوٹنے میں شک ہے، تو شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوگا، جو یقین ہے وہ وہیں رہے گا، یعنی سے آدمی کا وضو ہے۔ بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، آدمی کو کچھ جسمانی ایسے عوارض کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس سے شک اور وسوسے کی اور وہم کی کیفیت میں آدمی چلا جاتا کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا یا باقی ہے۔ بعض دفعہ پیشاب کا مسئلہ یہ ایسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہوا کا مسئلہ ہو جاتا ہے ایسا، تو ایسے موقع پر اگر آدمی اس شک کے پیچھے پڑ جائے تو بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اس کو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، پھر شیطان بھی اس میں دخل دیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہو، پھر خاص طور سے نمازی آدمی جو طہارت کا خیال رکھنے والا ہے اس کو پریشان کرنا اور اس کو ذہنی طور سے دباؤ میں لانا، یہ تو اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ جو گناہگار آدمی عام زندگی گزار رہا ہے اس کے پیچھے اتنا وقت نہیں ضائع کرتا، جو نیک آدمی نمازی ہے اس کے پیچھے اس نے زیادہ وقت لگانا ہوتا، تو اس کو بار بار تنگ کرتا ہے۔ تو اس کا اس میں حل ہے کہ اگر اس کو ایسا کچھ خیال آ جائے تو جب تک اسے یقین نہ ہو جائے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو یقین ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن پھر بھی وہ کہے کہ بھئی جب تک مجھے آواز نہیں آئے گی یا بو نہیں آئے گی اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا، یہ بات نہیں ہے اس میں بلکہ جس آدمی کو شک کا مسئلہ سلسلہ پیش آتا ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک بو یا آواز نہ آئے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ وضو تو بہرحال جسم سے کوئی چیز نکلی تو ٹوٹ جائے گا اگر اس کا یقین ہو انسان کو۔ تو یعنی اس حدیث کا تعلق شک والے آدمی سے ہے، یقین والے آدمی سے نہیں ہے۔ جس کو یقیناً معلوم ہے کہ میرے جسم سے کوئی چیز نکلی ہے تو وہ تو اس کا تو وضو ٹوٹ گیا، یہ حدیث اس کو کوئی رعایت یا گنجائش دینے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو غلط استعمال کریں، یہ شک والے آدمی کے لیے ہے کہ وہ جب تک اس بات پر قسم نہ کھا لے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اس وقت تک اس کا وضو باقی ہے، کیونکہ وضو کرنے پر اس کو مکمل یقین ہے تو ٹوٹنے پر بھی اسی طرح کا یقین چاہیے جب جا کے وضو ٹوٹنے کا شریعت حکم لگاتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ
چھوٹے پیشاب میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ استنجا وغیرہ کر لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر بعد میں ان کو خیال ہوتا ہے کہ جیسے نماز میں میرا قطرہ آ گیا، وضو ٹوٹ گیا، اور پھر نماز چھوڑ جاتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر ایسا کرتے ہیں، تو شیطان ان کے ساتھ ایک کھلواڑ کرتا رہتا۔ اسی قسم کا ایک آدمی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غالباً آیا اور آ کر عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جب میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں وضو کر کے تو مجھے لگتا ہے جیسے میرا پیشاب خطا ہو رہا ہے اور میرا وضو ٹوٹ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھ بابا، بات سن، میں تجھے جو کچھ کہوں گا، اطعنی فیما آمرک 15 یوما، کہ 15 دن تک تو میری اس بات پہ عمل کر۔ وہ کیا ہے کہ پیشاب کیا، استنجا کیا نارمل جیسے ہوتا ہے، ٹیشو استعمال کر لے، ڈھیلا استعمال کر لے، اس سے بھی استنجا اچھی طرح خشک ہو جاتا، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جا، اور چاہے تجھے 1000 خیال آئے کہ میرا پیشاب خطا ہو گیا، پھر بھی تو نے نماز نہیں چھوڑنی۔ آگے فرمایا وَإِنِ ابْتَلَّتْ رِجْلَاكَ لَا تَنصَرِفْ عَنِ الصَّلَاةِ وَإِنِ ابْتَلَّتْ رِجْلَاكَ، اگرچہ تیری ٹانگیں بھیگ جائیں، چٹائی بھیگ جائے، لیکن تو نے نماز نہیں چھوڑنی۔ فرمایا 15 دن تک اس پہ عمل کر، پھر دیکھنا اللہ تجھے نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی اس نصیحت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جو پریشانی کی صورتحال تھی اور شیطان کے زیر اثر ایک کیفیت کے اندر میں چلا گیا تھا، اللہ نے مجھے اس سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ اہل علم اور اہل حق جو ہے وہ نعمت ہوتے ہیں انسان کے لیے کہ ایسی مشکل صورتحال سے، ورنہ آدمی نفسیاتی ہو جاتا ہے، آدھے سے زیادہ وہ نفسیاتی ہو چکا ہوتا ہے جب اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایات پر عمل کرنے سے اس سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سارے جو علاج معالجہ یا اس طرح کی جو ہے سلسلہ، اس کی بنیاد یہ حدیث مبارکہ ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے کہ یہ وہم والے اور شک والے آدمی کے لیے ایک بہت ہی تسلی کا اس میں سامان ہے کہ جب تک اسے مکمل یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس کو وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔